باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات مبارک۔ امام محمد باقر علیہ السلام تاریخ 1 رجب یوم جمعہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام محمد باقر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں جانشین ہیں۔ آپ کے والد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت امام حسن تھیں۔ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے اور اس سلسلہ نسب آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو جعفر اور آپ کا لقب باقر شاکر ہادی مشہور ہے۔ آپ ذوق عبادت میں اپنے والد کی طرح ہی تھے۔ امام باقر نے 7 سال کی عمر میں ہی حج ادا کیا۔ جب آپ علیہ السلام کعبے کے لیے نکلے اور راستے میں لک و دک صحرا ملا تو آپ وہاں سے اکیلے ہی سفر کر رہے تھے۔ ایک شخص آپ کو راستے میں ملا اور اس نے سلام کیا۔ آپ نے اسے جواب دیا تو اس شخص نے حیرانگی سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کے پاس زیادہ سفر کیا ہے اور آپ کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ میری زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ میرا نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے۔ امام باقر وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام میں سکے کی ابتدا کی اور لوگوں کو اس کے استعمال اور قانون کا طریقہ بتایا۔ آپ سے ایک شخص نے کچھ سوالات کیے جو آپ کی علمی حیثیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پہلا سوال: مولا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا: کون سا خلق بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا صبر و معاف کر دینا۔ تیسرا: کون سا مومن کامل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہو۔ چوتھا سوال: کون سا جہاد بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں خون بہہ جائے۔ پانچواں: کون سی نماز بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا قنوت طویل ہو۔ چھٹا سوال: کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے نافرمانی سے نجات ملے۔ ساتواں: بادشاہانی دنیا کے پاس جانے میں آپ علیہ السلام کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ پھر اس شخص نے اس سوال کو اور آگے بڑھایا اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ بادشاہان دنیا کے پاس آمد و رفت سے 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی محبت دنیا، دوسری فراموش مرغ، تیسری قلت رضا الہی۔ پھر اس شخص نے پوچھا کیا میں یہ کام چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا میں طلب دنیا سے منع نہیں کرتا، البتہ طلب معافی سے روکتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے آئے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں لوگوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو بتائی تھیں کہ وہ قیاس آرائی سے کام لیتے ہیں۔ تو امام نے انہیں مخاطب کر کے کچھ سوالات کیے کہ اے ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے کام میں قیاس آرائی لیتے ہو۔ تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، تم قیاس آرائی کر کے جواب دو۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ پوچھئے، میں اپنی قیاس آرائی سے جواب دے دوں گا۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قتل۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ قتل میں 2 گواہ اور زنا میں 4 گواہ مانگتے ہیں؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معذرت، مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم۔ امام یہ سوال کر کے اپنے کام میں مشغول ہو گئے تو ابو حنیفہ نے چاہا کہ اس سوال کا جواب طلب کریں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنی اس قیاس آرائی سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ مجھے اس سوال کی وجہ بتائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ کیونکہ قتل میں ایک شخص ملوث ہوتا ہے اس لیے 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور زنا میں 2 لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے معافی مانگی اور امام سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ قیاس آرائی سے کام نہیں لوں گا۔ ہمارے اس چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔